آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کی خصوصی نشریات۔ یکم رمضان سے آپ روزانہ اکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، اکاڑوی فورم اور کوکب نورانی اکاڑوی ان تینوں پیجز پر دیکھتے اور سنتے ہیں۔ سوال و جواب کے لیے رمضان میں 2 نشستیں جمعرات اور ہفتہ، اور پھر لوگوں کی فرمائش پر روزانہ بھی گفتگو کے بعد اگر سوال آ جائیں تو وہ شامل کر لیے جاتے ہیں۔ کتنے موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ کل پاکستان میں 27ویں شب ہوگی تو پروگرام مسجد سے آپ دیکھ سکیں گے۔ آج حرمین شریفین میں اور دیگر مقامات پر 27ویں شب اللہ تعالی ہمیں سب کو، ایمان والوں کو، شب قدر عطا فرمائے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں توبہ کے موضوع پر۔ عربی کا لفظ ہے توبہ۔ کسی آدمی سے قصور، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو یہ بعید نہیں، اس لیے کہ ہم سب آدم زاد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کے کسی قدر بھی، تھوڑا بھی ہو مگر مشابہ ہوتا ہے، کچھ صورتاً کچھ سیرتاً۔ انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا حال دیکھتے ہیں تو ان سے بظاہر ایک کام ہوا، حالانکہ بھولے سے ہوا۔ خود قرآن میں اللہ کی گواہی موجود، فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ ان کی توجہ نہ رہی مگر ہم نے ان میں نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام سلسلہ ندامت اور اشکہائے خجالت اگر دیکھیں تو روتے رہے، یہی کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کام ہوا اس کو اپنی طرف نسبت کر کے کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا، نہیں بخشا، تو پھر ہم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی شخص حضرت آدم علیہ السلام کو باپ مان کر خطا میں مقتدا سمجھے اور توبہ و ندامت کے گرد بھی نہ پھٹکے تو وہ ناخلف ہی کہلائے گا۔ وہ خطا کار، ناہنجار ہے، کیونکہ خطا پر شر اور غرور کرنا شیطان کا فعل ہے۔ صرف خیر ہی کا ہو کر رہنا یہ ملائکہ کا اور انبیاء کرام، کیونکہ وہ معصوم ہیں، اور محض شر کرنا شیطان کا طریقہ
اور رویہ ہے، اور شر میں پڑنے کے بعد خیر کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا، یہ انسان کا کام۔ انسان کی سرشت میں دونوں خصلتوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ محض یعنی صرف خیر کرنے والا فرشتہ اور صرف شر کرنے والا شیطان کہلاتا ہے، اور رجوع الی الخیر یعنی خیر کی طرف پھر کر، لوٹ کر، پلٹ کر شر کی تلافی کرنے والا انسان ہے۔ اب اگر باتیں کروں تو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا اپنا نسب انسان حضرت آدم سے صحیح ثابت کرے، یا پھر شیطان سے۔ گناہ کے بعد توبہ کر لے تو انسانی تعریف صادق آئے گی اس پر، سرکشی پر مصر رہے تو شیطان سے اپنا تعلق ثابت کرے گا، اور صرف خیر سے فرشتے کی طرف منسوب ہوتا، لیکن یہ انسان سے ممکن نہیں۔ انسان کے خمیر میں شر خیر کے ساتھ ایسی مضبوط ملی ہوئی ہے کہ اس کی جدائی دو طرح ممکن ہے، یا ندامت کی حرارت سے یا دوزخ کی آنچ سے۔ کسی ایک آگ میں تپنا ضروری ہے۔ انسان کو اپنی برداشت اور اختیار کو پیش نظر یعنی سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جسے اپنے لیے ہلکا اور آسان سمجھے اس کی طرف جلدی سے مائل ہو جائے، ورنہ موت کے بعد مہلت کہاں؟ دنیا کی مدت کم، آخرت کی بے انتہا۔ یہاں ہم معمولی سے درد پر چلا اٹھتے ہیں، دوزخ کی شدت کتنی ہوگی؟ بتایا گیا کہ دنیا کی جو ہائی گریڈ فائر آگ ہوتی ہے اس کو 150 ٹائم مور، 150% زیادہ کیا جائے، جو دنیا کی سب سے تیز آگ ہے اس کو 150 مرتبہ اور یعنی اتنے گنا زیادہ کریں تب کہیں جا کے وہ دوزخ کی آگ کی طرح ہوتی ہے۔ میچ باکس جس کو ماچس کہتے ہیں، دیا سلائی کی معمولی سی تپش آپ کی کھال سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو سوچ لیجئے۔ یا تو ندامت کی حرارت، ندامت کہتے ہیں شرمندگی کو، شیمفل ہونا، شرمندہ ہو جانا، یا تو اس سے آپ اس کی تلافی کریں، ورنہ پھر دوزخ میں وہاں کی آگ، جہنم کی آگ میں تپنا پڑے گا۔ مرض معلوم ہو اور علاج قریب ہو تو عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا، ابھی زندگی پڑی ہے بعد میں کر لوں گا، ڈیلے کرنا، مؤخر کا مطلب ڈیلے کرنا، لنگر آن، اور توبہ کی امید پر گناہ جاری رکھنا کہ میں گناہ کر رہا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ دانش مندی نہیں۔ جملہ پھر سن لیجئے، یہ زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرنا
اور توبہ کی امید پر گناہ کو جاری رکھنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ مہلت کو اپنے حق میں، یہ جو ڈھیل ملتی ہے، ٹائم، اس کو اپنے حق میں نفع والا سمجھنا مضر ہوتا ہے، کبھی مہلک بھی ہوتا ہے۔ مضر کہتے ہیں نقصان دینے والے کو، مہلک کہتے ہیں ہلاک کر دینے والے کو۔ امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں توبہ 3 چیزوں کا نام ہے: علم، حال اور فعل۔ پہلا دوسرے کا اور دوسرا تیسرے کا موجب ہے، اور یہ انتظام اللہ تعالی کی عادت کریمہ کے باعث ہے جو اس نے عالم ارواح و اجساد میں جاری کر رکھا ہے۔ ارواح روحوں کو کہتے ہیں، اجساد جسموں کو کہتے ہیں۔ علم سے غرض یہ کہ اس بات کو جانیں کہ گناہوں کا نقصان بہت بڑا ہے، اور یہی گناہ آدمی اور اس کے محبوب کے درمیان حجاب ہو جاتے ہیں، پردہ، کرٹن۔ جب یہ بات پکے یقین یعنی یقین غالب سے دل پر جم جائے، نقش ہو جائے، تو دل کو محبوب سے یا دل کو محبوب کے جدا ہو جانے کا خدشہ دلاتی ہے، کیونکہ دل کو خبر ہو کہ محبوب نہیں ملے گا تو رنج ہوگا، محبوب کے نہ ملنے کا باعث اسی کا فعل ہوگا تو اپنے اس فعل پر افسوس کرے گا۔ اس افسوس کا نام ہی ندامت ہے، شرمندگی، اور اسی کو توبہ کی دوسری چیز یعنی حال سمجھنا چاہیے۔ پھر جب یہ رنج دل پر غالب ہوگا تو ایک حالت دل میں پیدا ہوگی جس کو قصد اور ارادہ کہتے ہیں، انٹینشن، جو تینوں زمانوں سے متعلق ہے۔ ماضی یعنی پاسٹ، اگر وہ پاسٹ کا ہوگا تو تلافی کرے گا، حال کا پریزنٹ کا ہوگا تو اس غلط کام کو چھوڑ دے گا، اور فیوچر مستقبل کا ہوگا تو اس غلط کام کو نہ کرنے کا ارادہ کرے گا۔ ان سب باتوں کا پہلا منشا علم ہے، یہ امام غزالی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا، یعنی ایمان اور یقین، کیونکہ ایمان اس بات کے سچ جاننے کا نام ہے کہ گناہ زہر مہلک، ہلاک کرنے والی، اور یقین اس تصدیق کی مضبوطی کا نام ہے کہ کوئی شک نہ رہے۔ پس اس ایمان کا نور جب دل پر چھا جاتا ہے تو اس کا فائدہ اور ثمر یعنی پھل یہ ہوتا ہے کہ دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے اور دل پر صدمہ گزرتا ہے، اور اس کو ایمان یہ بتاتا ہے کہ محبوب جدا ہوا جاتا ہے، اس لیے کوئی تدبیر کرنے کی کوشش کرے گا، سوچے گا کہ کیا کروں، شرمندہ ہو کر ہمت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، آئندہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ خلاصہ کہ توبہ ان 3 چیزوں کا نام ہے۔ آپ نے مختصراً اس وضاحت کو سمجھ لیا ہوگا کہ ہو گئی ہے خطا
تو اکڑے نہیں، نادم ہو جائیں۔ جو ہو گیا اس پر افسوس ہو، اگر کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں اور آئندہ وہ نہ کرنے کا ارادہ کریں۔ عربی میں فعل تابا یتوبو، اس کے لغوی معنی توبہ کے ہوں گے لوٹنا، رجوع کرنا، پلٹنا، پھرنا وغیرہ۔ اس کا اطلاق ذات باری تعالی اور بندوں دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے لیے اس طرح کہ وہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کی طرف اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، یعنی بندے کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یقبل التوبۃ عن عبادہ، قرآن میں ہے سورہ توبہ میں۔ اللہ کی طرف سے اس کی رحمت و مغفرت کا اظہار کہ اس نے، اللہ تعالی نے توبہ قبول کرنے کا فرمایا۔ یہ اگر گرامر کے لحاظ سے بات کروں تو اس نے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا، اس کی فوقیت اور برتری کے اظہار کے لیے۔ اس وقت اس کا صلہ اعلیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب بندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو الہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم تاب اللہ علیہم وتوبوا الی اللہ جمیعا، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ کی طرف ہے تو آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی کے لیے ثم تاب اللہ علیہم وتوبوا الی اللہ جمیعا، اس فعل سے جو شریعت و سنت، وہ کام، وہ حرکت جو شریعت و سنت میں مذموم ہے، مذموم کا مطلب بری، اس سے اللہ کی طرف لوٹنا تاکہ وہ اسے پھر ہدایت کی راہ دکھائے، مہربانی اور مغفرت سے اس کو نوازے۔ ایمان والوں کی صفت خوبی یہ ہے کہ وہ گناہ اور انسانی و بشری کمزوری کے باعث سرکشی نہیں کرتے، نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور اس کی اطاعت یعنی اس کا کہنا مانتے ہیں۔ زبان سے توبہ کے لفظ کہنا، یا اللہ میری توبہ، یہ دعویٰ، اور نیک عمل کر کے اس دعوے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ اگر زبان سے کہا ہے تو اپنے اچھے عمل سے اب اس کی تصدیق کرنی ہوگی۔ مومنین، صالحین، نیک ایمان والے، ان کے لیے توبہ اپنے رب سے تقرب یعنی قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب تعالی کے جس قدر قریب ہوگا اتنا ہی اسے اپنی پستی اور رب تعالی کی عظمت کا احساس ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء و اولیاء توبہ و استغفار میں زیادہ مواظبت کرتے ہیں، انبیاء معصوم ہو کر بھی اور اولیاء محفوظ ہو کر بھی۔ ان کا یہ فعل اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ واقعی خطاؤں کے مرتکب ہو کر ایسا کرتے ہیں، بلکہ عاجزی اور شرمندگی کا اظہار ان کو مقرب بناتا ہے۔ امام غزالی کے نزدیک علی الفور، تا دم مرگ توبہ ہر مومن پر لازمی۔ علی الفور کا مطلب امیڈیٹلی، فوراً، کیونکہ معاصی یعنی گناہ ایمان کے لیے مہلکات ہے، ایمان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ اتنے شدید ہوتے ہیں وہ ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔
انسان یا تو اپنے جوارح سے معصیت کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی اس کے ارد گرد یا اس کی جتنی بھی ایبیلیٹی ہے اس کے ذریعے، اب ہاتھ ہیں، آنکھ ہیں، کان ہیں، نان ہیں، وہ ناک ہے جو بھی، اور یا اس کے دل میں گناہ کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، یا شیطانی وساوس سے اسے یاد الہی سے کبھی نہ کبھی غافل کر دیتے ہیں وہ وساوس۔ یہ سب سلبی پہلو میں اگر یہ سلبی پہلو ہیں، اگر ان سے محفوظ ہو گیا تو اللہ کریم کی صفات و افعال کی معرفت یا تعمیل احکام، اللہ کا حکم ماننے اور اللہ کی ذات و صفات، اس کے افعال کو پہچاننے، اس میں نقص رہ سکتا ہے، کیونکہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان نقائص سے بالکل مبرہ، منزہ، پاک ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی، وہ کہتے ہیں ما عرفناک حق معرفت، جیسا تیری معرفت پہچان کا حق ہے مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ ما عبدناک حق عبادت، تیری بندگی کا حق پوری طرح، یہ وہ عاجزی سے کہہ رہے ہیں، ہم کس حال میں ہیں؟ علماء اسلام کا کہنا ہے کہ توبہ اپنی تمام شرائط کے ساتھ محض رجوع عن المعصیت کا نام نہیں، بلکہ اللہ کریم کی طرف رجوع کر کے بندے سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اسے حال اور مستقبل میں ترک کرنے کے عزم اور تلافی مآفات کی صحیح کوشش کا نام توبہ ہے۔ جو ہو گیا ہے اس پہ نادم ہو، آئندہ اسے کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو، اور اس کو مٹانے کے لیے اتنی نیکی کرے کہ وہ مٹ جائے، یہ ہے اصل توبہ۔ کیونکہ تلافی مآفات کے بغیر بات نہیں بنے گی، زبان سے کہہ دیا توبہ، لیکن یہ کہ نیکی نہیں کر رہے، اس کو مٹانے کے لیے جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے، تو اب تلافی مآفات کے طور پر عمل صالح، یعنی اور زیادہ نیکی کریں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، تو گناہ جس درجے کا ہوا اس سے کئی درجے زیادہ نیکی کرے، کیونکہ ومن تابہ کے بعد وعمل کا لفظ ملتا ہے، یعنی توبہ کی ہے تو اب اچھے عمل پر اپنے آپ کو ثابت اور قائم رکھنا ہے۔ جو شخص عادتاً گناہوں کا، معاصی کا مرتکب ہو اور موت کے وقت توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، سورہ نساء میں تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ سچی اور صحیح توبہ کرنے والوں کے نہ صرف گناہ بخش دیے جاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے انہیں ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کرتے ہوئے، جس وقت آپ وہ کرتے ہیں اس وقت آپ کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، آپ سے الگ ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں تجدید ایمان، ایمان کو تازہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل صالحا، آمنہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ ہر سچی اور صحیح توبہ اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، پسند کرتا ہے سچی توبہ کو اور آپ کی پاکیزگی اختیار کرنے کو۔
حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں حرکات مذمومہ کو افعال محمودہ سے بدل دینے کا نام توبہ۔ حرکات مذمومہ بری حرکتیں، افعال محمودہ نیک کام، اچھے کام۔ اور یہ بات بغیر عزلت، خاموشی اور عقل حلال کے میسر نہیں ہوتی۔ انسان کب سچا مرید بنتا ہے؟ ہم لوگ آج پیری مریدی کو شاید کاروبار بنائے بیٹھے ہیں یا رسم۔ قلت کلام، قلت طعام، قلت منام اور قلت صحبت مع الانام۔ ضرورت کے تحت جتنا کھانا ضروری ہے، جتنا بولنا ضروری ہے، جتنا سونا ضروری ہے، جتنا ملنا ضروری ہے، بس فضول نہیں ہونا چاہیے۔ اور اکل حلال یعنی حلال کھانا، کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی حلال ہو۔ واجب کس کو کہتے ہیں؟ وہی چیز ہے جو سعادت ابدی اور سعادت ابدی پانے اور ہلاکت ابدی سے بچنے کے لیے ضروری ہو۔ اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت یا شقاوت، سعادت کہتے ہیں بھلائی کو، نیکی کو، شقاوت کہتے ہیں بدبختی کو، بری کو، کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے سعادت یا شقاوت کا تعلق نہ ہو تو اس کے واجب ہونے کے تو پھر کچھ معنی ہی نہیں ہوں گے۔ دنیاوی زندگی، دنیا کی زندگی اسی لیے دی گئی ہے کہ اپنے عمل سے اپنے لیے اپنے مقام کا انتخاب کرو، جنت کا یا دوزخ کا۔ تمہارا عمل ہی تمہارے منتخب چوز کیے ہوئے مقام کی قیمت ہے۔ کیا خود پر لازم ٹھہراؤ، کس سے بچو؟ رہنمائی کے لیے انبیاء، اولیاء، علماء حق بھی اور بہترین صحیح کتابیں بھی تمہیں یہ رہنمائی عطا کرتے ہیں۔ چونکہ انسان مصلحتوں کے لحاظ سے طبعاً کمزور، زود فراموش کا مطلب جلدی بھول جانے والا اور بھولنے والا پیدا ہوا ہے۔ کہتے ہیں نا خطا اور نسیان سے مرکب ہے، بھول چوک سے انسان مرکب ہے، اسی لیے بار بار سنبھلنے کے مواقع بھی مہیا کیے جاتے ہیں۔ تنبیہ ہو رہی ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، بار بار میسج دیا جا رہا ہے، یہ یاد دہانی کے لیے آپ کو ریمائنڈ کراتے ہیں۔ فرائض، واجبات ویسے تو سخت معلوم ہوتے ہیں، مشقت معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کے اجر پر غور کرو۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوا، اس کی معمولی سی لغزش یا لغزشوں سے چشم پوشی ہی کی جاتی ہے۔ کوئی ایک اچھا کام ایسا ہو جائے کہ تمام برے مذموم فرد عمل دھل جائے، تمام برائیوں کی جتنی لسٹ ہے وہ دھل جائے۔ قرآن میں ہے نا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، سورہ النساء میں ہے۔ اسی طرح لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة وآمنتم برسلی وعزرتموہم واقرضتم، یہ سورہ مائدہ میں ہے۔ توبہ سنگین سے سنگین گناہگار کو بھی آغوش رحمت میں پہنچا دیتی ہے۔ فمن تاب من بعدہ ظلمہ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ سورہ طٰہٰ میں مصائب و آلام، تکلیفیں بہت آتی ہیں. مصیبت جو چیز آپ کو پہنچے مصیبت کہتے ہیں اس کو. مصیبتوں سے تکلیفوں سے بھی اصلاح کی ترغیب ہو جاتی ہے. محاسن کے جوہر کبھی مصیبتوں کی آگ میں تپ کر نمایاں ہوتے. کہتے ہیں نا کندن بننا ہو تو تپش سے گزرنا پڑتا ہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. تکلیفیں سہ کر کبھی نکھار آتا ہے. مغرور ترین، حالانکہ مغرور کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے، متکبر، تکبر کرنے والا. مغرور ترین انسان بھی جب کسی مصیبت کی ٹھوکر کھاتا ہے تو سنبھل جاتا ہے. دولت، ثروت، شہرت اور کامیابی وہ نشہ ہے جس کا اتارا مصائب کی ترشی اور تلخی سے ہوتا ہے. بیماری، تنگ دستی، شہرت، عزیزوں کی موت، شہرت میں آنے والی تکلیف مراد ہے، آرزوؤں کی ناکامی وغیرہ وہ ٹھوکریں ہیں جو چونکاتی ہیں. قرآن میں گواہی ہے کہ اللہ کریم گناہ گاروں کو ہلاک کرنے سے پہلے انہیں جو سرکش ہو جاتے ہیں نا بہت، انہیں مصیبت میں مبتلا کرتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، سنبھل جائیں، اللہ کو یاد کر لیں. کہتے ہیں فرعون کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ اس کے منہ سے اپنا نام ہی نہیں سننا چاہتا تھا کہ تکلیف میں کہیں پکار نہ بیٹھے. انسان کو ہوش میں آنا چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر تکلیف کسی جرم کا کفارہ بنانے کے لیے ہو یا کسی گناہ کی پاداش میں ہو. کبھی کبھی تکلیف آپ کے درجے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے، تاکہ آپ میں تواضع آئے. آپ کا درجہ بڑھے تو آپ میں اتنی ہی عاجزی آئے. یہاں خواہشوں کی لذت جنہیں کفارہ ادا کرنے سے باز رکھتی ہے وہ برزخ اور آخرت میں سخت تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے. یہاں جھجک ہوتی ہے، نہیں میں معافی کیوں چاہوں. آپ کی انا، ایگو، فالس ایگو آپ کو بگاڑے رکھتی ہے. آپ معافی نہیں چاہتے، آپ توبہ نہیں کرتے. بہت سے ہیں جو دنیا میں اپنی اصلاح کر کے نجات پا لیں گے. اگر صفائی نہ ہوئی تو برزخ میں پھر بھگتنا ہوگا. ناپاکیاں زیادہ ہوں تو آخرت میں بھی علاج ہوگا اور پھر کہیں جا کر جنت ملے گی بشرطے کہ ایمان ہوگا. اور اگر ایمان ہی نکل گیا تو پھر بخشش کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو گناہ گاروں کو عذاب دینے سے کوئی خوشی نہیں ہوگی، نہیں ہوتی. وہ نہیں چاہتا کہ لوگ عذاب میں مبتلا ہوں. لیکن جو سچ قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے، ہدایت قبول نہیں کرتے اور قانون توڑتے ہیں تو وہ خود کو عذاب کا مستحق بناتے ہیں. کہنے والوں نے کہا یہ انسانوں کے گناہ ہی ہوں گے جو آگ بن کر اس کی طرف لپکیں گے اور انہی میں جھلسے گا. انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ لازمی ہوتا ہے، لازمی نتیجہ ہوتا ہے. کھانے کا نتیجہ کیا ہے؟ پیٹ بھرنا، شکم سیری. پینے کا سیرابی، بھوک کا
آپ کی جو تکلیف ہوتی ہے، بیماری کا بے آرامی، گر جائیں، چوٹ لگتی ہے، زہر کھا لیں، موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، شہد کھائیں، مٹھاس ہوتی ہے، ہر اچھے برے کام کا نتیجہ جو ہمارے عمل کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے، اسی طرح ہمارے اعمال کا روحانی نتیجہ بھی ہے۔ ان نتائج سے اس نے مہربانی کرتے ہوئے ہمیں پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ نیک و بد کی تمیز کا احساس کر لیں، عقل ضمیر عطا کیے، پھر ہدایت کے لیے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں دیں، پھر آگے ان کے امتیوں میں علماء، صلحاء، اولیاء ہوئے، سب نے رہنمائی کی۔ ہم نے قبول نہیں کیا تو بتائیے کون بچائے گا؟ احکام الہی اور شریعت کے احکام کی دو واضح قسمیں ہیں۔ ایک کا تعلق دل سے ہے جو بمنزلہ اصل کے ہے، اس کو مذہب کی زبان میں ایمان کہتے ہیں اور فلسفے کی اصطلاح میں علم کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو اس عقیدے کی شاخ اور نتیجہ ہے، جس کا تعلق جسم اور اس کے اعضاء اور جوارح سے ہے، اس کو مختصراً کہوں تو عمل کہتے ہیں۔ تفصیلاً دیکھنا ہو تو عبادات، معاملات، اخلاق، اعتقادات۔ شرک و کفر کا تعلق قسم اول سے یعنی ایمان سے، اور دوسرے گناہوں کا تعلق قسم دوم سے ہے۔ اگر ایمان کے معاملے میں خطا ہوئی تو سنگین، کیونکہ بغیر ایمان کے بخشش نہیں ہے۔ ہاں، دوسری قسم کے لیے معاملات میں، اخلاق میں، عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی تو معافی کی، توبہ کی گنجائش کے بالآخر سزا یا بغیر سزا کے بخش دیا جائے گا۔ فانی لذتیں، وقتی طور پر گناہ کا مزہ ہوتا ہے، مزہ ختم ہو جاتا ہے، وبال رہ جاتا ہے۔ تو فنا ہونے والی لذتوں کے بدلے باقی رہنے والی لذت کو اختیار کرنا چاہیے اگر عقل مند ہے۔ جب اصلی گھر آخرت ہے تو ہماری تمام کوششوں کا مقصد اس کا حصول ہونا چاہیے۔ ہماری کوششوں کا محور یہی ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں جانے کے لائق خود کو بنا لیں۔ اپنے گھر میں چنگاری رکھنا قبول نہیں کرتے کہ کہیں یہ جلانے کا سبب ہو جائے گی۔ اسی طرح گناہ چھوٹا بھی ہو، اسے اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ کہیں احساس گناہ بھی مٹ نہ جائے۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو گناہ کو گناہ سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، یہ بڑا گناہ ہو جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھیں۔ بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ ایک بزرگ تھے، روزانہ سواری اپنے گھوڑے پہ کرتے تھے۔ گھوڑے کو رات کو چارہ وغیرہ دے کے تیار کر کے صبح وہ فجر کے بعد نکلا کرتے تھے۔ ایک دن گھوڑے پہ سوار ہوئے تو وہ شوخی کرنے لگا، جسے آپ کی زبان میں مستی کہتے ہیں۔ ان بزرگوں نے گھوڑے کو مارنے کی بجائے یا اس کو کوئی سزا دینے کی بجائے یہ سوچا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ میری نافرمانی کر رہا ہے۔ آج کل ہم بندش کا لفظ کہہ دیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے کہ کسی ہمارے عمل ہی کا وہ نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔
ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کیوں رکاوٹ ہے، اپنے آپ پہ نظر نہیں کرتے، اپنی کوتاہیوں کو درست نہیں کرتے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کے معنی اوبے کرنا، حکم ماننا، کہنا ماننا، ان کی حکومت ہوا پر بھی ہوتی ہے، پانی پر بھی ہوتی ہے، مٹی پر بھی ہوتی ہے، آگ پر بھی ہوتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کے ان چاروں حوالوں سے یہ عناصر اربع، 4 ایلیمنٹس، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات موجود ہیں۔ مومن کو حدیث شریف کے مطابق مومن کو گناہ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو کہ وہ پہاڑ گرا جاتا ہے، اسی لیے بچتا ہے اور ڈرتا ہے۔ اور منافق کا حال جیسے ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور اس کو ہاتھ سے اڑا دیا، اسی لیے وہ بے دھڑک گناہ کرتا ہے۔ یہ سوچ ایمان والے کی سوچ کیا ہے اور منافق کی سوچ کیا ہے، فرق سے اندازہ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہاتھ میں موتیوں کی وہ مالا جس کو ہم اردو میں تسبیح کہتے ہیں، عربی میں اس کو سبحہ کہتے ہیں۔ فارسی کا شعر ہے، سبحہ در کف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آید بر استغفار ما۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ ہے، دل گناہ کے یعنی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ گناہ مسکراتا ہے میرے استغفار پر۔ کیا حال ہے اس بندے کا، کہہ کیا رہا ہے اور حال اس کا کیا ہے۔ کہنے والوں نے کہا باز آ، باز آ، ہر آنچ ہستی باز آ، این در گہے ما در گہے نومیدی، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این در گہے ما در گہے نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ تو کفر کیا ہے، تو نے بت پرستی کی ہے، کچھ بھی کیا ہے، فوراً چھوڑ دے، باز آ جا، تجھ سے جو ہوا ہے توبہ کر لے۔ یہ اللہ کی بارگاہ جو ہے یہ نا امید نہیں کرتی، تو نے 100 بار توبہ کر کے توڑی ہے، پھر باز آ جا، مذاق تو نہ کر لیکن باز آ جا۔ وہ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے بھی فرمایا نا، 100 باری میں توبہ کی تھی تے 100 بار تروڑی، نفس کمینے میرے حلی بدی نہ چھوڑی۔ ہم ایسے لوگ ہو گئے، بار بار توبہ توڑتے ہیں۔ خاقانی کے حوالے سے یہ شعر، پس از 30 سال معنی محقق شد بخاقانی، کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمان۔ 30 فارسی میں 30 کو کہتے ہیں، 30۔ 30 سال کی تحقیق کے بعد مجھ پر یہ معنی ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک لمحہ جو خدا کے ساتھ صحیح گزر جائے وہ ملک سلیمان سے بہتر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خود فرما دیا اس نے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ سامان ذلت کو سامان عزت سمجھ لینا دانش مندی نہیں ہے۔ کیچڑ میں رہنے والے کو شفاف ٹرانسپیرنٹ پانی میں آئے بغیر کیچڑ کی گندگی سمجھ نہیں آئے گی۔ جو لوگ یہ
غلطی کرتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، ہم نے کہاں بخشے جانا ہے، ہم کیا نماز پڑھیں، کیا روزہ رکھیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں مایوسی کفر ہے، فوراً سدھر جاؤ۔ بتا چکا نا، علم حال آپ کو، آپ کا جو حال ہے فوراً، دیر نہیں کرنی کہ انہیں پتا کہ اگلا لمحہ میری زندگی میں ہے یا نہیں۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے کہاں بخشے جانا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو جانا ہی دوزخ میں۔ ایسے لمحے ایسی باتیں نہیں کیا کریں۔ مایوسی کفر ہے، لیکن سدھرنا ضروری ہے۔ نہیں سدھریں گے تو پھر آپ نے اگر وہی منتخب کیا ہے، اسی کو چوز کیا ہے، تو پھر آپ کو وہی ملے گا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کس سامان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی لذت۔ کوئی سوال تو نہیں آیا؟ میں چلیں ایک واقعہ سنا لوں، اگر ضروری ہوا تو اسی موضوع کو اگلی نشست میں جاری رکھ لوں گا۔ ایک واقعہ سنا لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ سامان کے لوگوں کے نزدیک بہت وقت ہے۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے، وہ لنگی پہنا کرتے تھے، تہ بند چادر باندھتے تھے، یعنی پاجامہ اور شلوار نہیں، لنگی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے وہی تہ بند لنگی ہی پہنی ہے۔ ان بزرگوں کا واقعہ، وہ لنگی پہنے رہتے تھے اور کوئی کپڑا سلا ہوا یعنی پاجامہ شلوار نہیں پہنتے تھے۔ ان کے بھائی بادشاہ تھے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنے بھائی سے کہا، اگر آپ پاجامہ پہن لیتے، پاجامہ کا مطلب جو پاؤں کی طرف سے لباس پہنا جاتا ہے، آپ اس کو ٹراؤزر بھی کہتے ہیں، پاجامہ، پاجامہ پہن لیتے تو اچھا تھا۔ آپ کے اس حال میں رہنے سے، اس نے کہا کہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میری سبکی ہوتی ہے اور لوگ بھی معیوب جانتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا تو پاجامہ پہنوں گا تو پھر مجھے اس کے ساتھ اچھی قسم کا کرتا بھی پہننا ہوگا، تو کرتا بھی ہونا چاہیے۔ بادشاہ نے کہا میں وہ بھی حاضر کر دوں گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ پھر ٹوپی اور جوتا بھی۔ بادشاہ نے کہا سب حاضر۔ انہوں نے کہا پھر سواری کے لیے گھوڑا بھی چاہیے ہوگا، سائیس بھی چاہیے ہوگا، استبل بھی چاہیے ہوگا، اور ان سب چیزوں کے لیے گاؤں چاہیے ہوگا تاکہ اخراجات آئیں ان تمام چیزوں کے، اور اس گاؤں کے لیے کارندے چاہیے ہوں گے، کام کرنے والے، اور یہ سب سامان بھی ان سب کے اخراجات کے لیے پھر مزید چاہیے ہوگا کہ کارندوں کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ، اور ان کی تمام سلطنت بھی چاہیے ہوگی۔ بادشاہ نے کہا مجھے سب منظور ہے۔ بزرگوں نے فرمایا یہ سارا جھگڑا میرے ایک پاجامہ نہ پہننے کی بدولت اکٹھا ہوا نا، صرف یہ کہ میں پاجامہ نہیں پہن رہا، مجھے کیا ضرورت ہے کہ پاجامہ پہنوں اور ان مصیبتوں میں خود کو الجھاؤں؟ یہ میں نے کیوں سنایا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک دنیا کے سامان کی بہت وقت ہے، ویلیو ہے، مگر کس طرح کما رہے ہیں؟ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی بھتہ لے رہا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام کھا رہا ہے، آسائشوں کے لیے، مگر آسائشوں کے ساتھ وہ آلودگیاں بھی اختیار کر رہا ہے۔ اے انسان، تو نے بالآخر مٹی میں جانا ہے۔ دنیا میں اچھا پہننا، کھانا، رہنا منع نہیں، مگر دل ان میں نہ لگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر۔ نعمتیں ملی ہیں تو شکر کر، اور شکر کے معنی قدر کرنے کے ہوتے ہیں۔ ضروری ہوا تو یہی مضمون کسی اگلی نشست میں بھی، میرا مقصد تھا کہ ہم توبہ اختیار کریں۔ یہ جو مبارک راتیں ہیں، اگر سچی توبہ نہیں کریں گے تو پھر ان راتوں میں بھی بخشش کے مستحق
نہیں ہوں گے. سوال آ گئے ہیں تو میں ان کے جواب دے دوں، پھر یہ گفتگو انشاءاللہ کبھی اور. جی، ہمیں دوران نشست کچھ سوالات اور کچھ پیغامات موصول ہوئے ہیں، تو پہلے جو 2-3 پیغام ہمارے پاس ہیں اس سے آغاز کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سوالات پر. پہلا پیغام محمد سفیان علی صاحب کا مدینہ منورہ سے کہ علامہ صاحب میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں اور معمول کے مطابق آپ کے تمام جمعہ کے بیانات اور بڑی رات وغیرہ کے بیانات مسجد نبوی سے بیٹھ کر سنتا ہوں. آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ یوں ہی دین کا کام جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں. دوسرا پیغام ایک خاتون صاحبہ کا انڈیا سے. ایک منٹ، پہلے محمد سفیان صاحب جنہوں نے مدینہ منورہ سے یاد کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بارگاہ رسالت میں اگر ہو سکے تو روز مجھ گناہگار کا سلام پیش کریں. میرے ایمان کی سلامتی اور نبی پاک کے وفادار رہوں میں، اس کی دعا کریں. آپ کا بہت شکریہ. جی. دوسرا پیغام ایک خاتون صاحبہ کا انڈیا سے کہ آپ کے بیانات سن کر عقائد بہت اچھے سے سیکھنے کو ملتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی نشستیں جو ہے وہ سلسلہ وار پورے سال میں جاری رکھیں تاکہ ہم آپ سے جو ہے وہ چیزیں سیکھ سکیں. انشاءاللہ ہم نے جمعرات کو سوال و جواب کی نشست رکھی ہے، باقی جمعہ کا درس ہوتا ہے، جلسے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہزاروں موضوعات پر خطبات موجود ہیں. باقی ٹیم اگر ڈیسائیڈ کرے گی تو ہفتے میں کوئی ایک دن گفتگو کا بڑھا لیں گے، اگر ہوا انشاءاللہ دیکھ لیں گے. آخری پیغام محمد عمران صاحب کا، وہ کہتے ہیں کہ بچپن سے لے کے اب تک آپ کو دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، عقائد سے مسائل تک بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی ہیں اور بچپن ہی سے خواہش ہے آپ سے ملنے کی، تو کن شرائط کی بنیاد پہ آپ سے ملا جا سکتا ہے وہ بتا دیجیے. کہاں رہتے ہیں یہ؟ شہر نہیں لکھا. میں کراچی میں ہوتا ہوں، جامع مسجد گلزار حبیب میں روز بیٹھتا ہوں. میرے کوئی سیکٹری نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. محبت سے جتنے لوگ آتے ہیں ملتا ہوں. میں بہت معمولی سا بندہ ہوں، کوئی کر و فر اور یہ چیزیں میں نہیں پسند کرتا. اللہ مجھے معاف فرمائے. تو اگر کراچی میں رہتے ہیں تو میں روزانہ جمعہ کے علاوہ، جمعے میں چونکہ جمعے کے ٹائم پہ ہوتا ہوں، ورنہ مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد گلزار حبیب میں لوگوں سے ملتا ہوں. کوئی شرائط نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ محبت سے آئیں گے ضرور ملاقات ہوگی. پہلا سوال عدنان احمد صاحب کا، وہ پوچھتے ہیں کہ ختم قرآن میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور بسم اللہ شریف بھی بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے اور آخری رکعت میں سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ اور کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے، تو اس کو ایک مرتبہ آواز کے ساتھ پڑھ لیا جاتا ہے. اور یہ جو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، یہ برکت کے لیے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ایسا جیسے پورا قرآن اس کا ثواب ملتا ہے. ایک ثلث ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیا تو 3 مرتبہ، ثلث کا مطلب تیسرا حصہ. ایک بار پڑھا تیسرا حصہ، 2 بار پڑھ لیے 6 حصے ہو گئے. اسی طرح وہ تینوں حصے 1 2 3 وہ پورے ہو جاتے ہیں. اس طرح تو میں 6 کہہ گیا کہ ایک ہوا حصہ، پھر دوسرا ہوا، پھر تیسرا ہوا. تو یہ برکت کے لیے 3 مرتبہ. اور ویسے وہ تلاوت میں ترتیب ہوتی ہے. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب آپ والناس پہ پہنچتے ہیں کہ اب اس نے پڑھ لیا، اب یہ آگے نہیں پڑھے گا، تو فرمایا آگے پڑھو تاکہ وہ مایوس ہو جائے، دوبارہ پڑھنا شروع کر دو. تو ہم وہ پہلی آیتیں سورہ بقرہ کی پڑھ کے کہ یہ نہ سمجھ کے آگے نہیں پڑھیں گے، ہم پھر پڑھیں گے. اگلا سوال وقار انصاری صاحب کا، کہ اس طرح کہنا کیسا کہ ہر طرح کی بیماری اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے؟ جی، ہمیں جو قرآن میں تعلیم کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بیمار ہوتا ہوں میں تو وہ شفا دیتا ہے. ویسے تو ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہماری کوئی کوتاہی ہوتی ہے. اور ابھی میں نے اس گفتگو میں بیان کیا
کہ کبھی تکلیف ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کسی چیز کے لیے کفارہ بنائی جا رہی ہے یا سزا بنائی جا رہی ہے، آپ کے درجے بڑھانے کے لیے بھی ہوتی ہے، آپ کے لیے کچھ مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ گمان نہ کریں، یعنی باقی یہ کہ کبھی بھی کمزوری کی نسبت اپنی طرف کی جاتی ہے، بھلائی کی نسبت۔ آج کل الٹا معاملہ ہو گیا، کوئی چیز اچھی ہو جائے، ارے میں پہنچ گیا تھا ورنہ تمہارا تو کام ہو گیا تھا، اور خرابی ہو جائے تو اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، اللہ کی مرضی ایسے تھی، الٹا ہو گیا۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی اللہ نے مہربانی کر دی جو مجھے وہاں پہنچا دیا اور یہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے کرم ہو گیا، غلطی کی نسبت اپنی طرف کریں۔ تو ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، باقی خیر و شر ہر اللہ کی طرف سے، اس طرح کہنا۔ مگر بہت سی چیزیں آپ کے اپنے اس عمل پر ہوتی ہیں، اب آپ بد پرہیزی کریں اور پھر کہہ دیں کہ جی اللہ کی طرف سے ہے، تو کیا تو آپ نے ہے، تو سمجھنا ہوگا اس کو۔ یہ آج کی نشست کا آخری سوال ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد اگر کچھ سوالات آئیں گے تو وہ ہفتے کی نشست میں انشاءاللہ شامل کر لی جائیں گے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ شب قدر کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ مرکزی پروگرام براہ راست ہمارے تینوں پلیٹ فارمز کے اوپر دکھایا جائے گا۔ آپ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے یا پیج ان باکس کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جو سوالات ہوں گے وہ پھر ہفتے کو لے لیے جائیں گے۔ سوال بھیجنے سے پہلے ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو سوال بھیجتے ہوئے اپنا نام اور شہر کا نام ساتھ لکھ دیں، تو انشاءاللہ آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ یہ آخری سوال کل جو آپ نے بیان دیا اس کے حوالے سے کہ ایک شخص اگر گستاخی کر لیتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز اس سے سرزد ہو جاتی ہے جو شدید ہوتی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے یا ناموس صحابہ اور اہل بیت کے حوالے سے، تو اس وقت طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو نوجوان ہیں وہ اس یوٹیوبر کی فیور میں ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ اگر اس سے وہ غلطی ہو بھی گئی تو پہلے تو اس کی انٹینشن نہیں تھی، اور اگر اس سے وہ غلطی اب سرزد ہو بھی گئی تو وہ یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے اس نے جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے توبہ کی، اور ابھی اس نے حال ہی میں ایک اپنی نئی ویڈیو بھیجی ہے جس میں وہ حرم شریف سے کھڑے ہو کے جو ہے وہ توبہ کر رہا ہے کہ مجھ سے جو بھی ہوا میں نے انجانے میں کیا اور میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو علماء خود یہ بات بتاتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو مطلب اس میں جو ہے وہ کیا شرعی حکم لگے گا کہ اگر ایک شخص توبہ کر رہا ہے، علماء پھر بھی جو ہے وہ اس کی توبہ اس طرح قبول نہیں کر رہے۔ عام لوگوں کو چونکہ شریعت و سنت کی تعلیمات سے آگہی پوری طرح نہیں ہے، کون سا گناہ ہے یا کون سا فعل ہے یا کون سی بات ہے جس کی معافی دینے کا اختیار لوگوں کو ہے، اور کون سی ایسی بات ہے جس کا اختیار لوگوں کو نہیں ہے۔ جس شخص کے بارے میں خاص طور پر وہ یوٹیوبر جو ہے جس کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، وہ کتنے عرصے سے لگا ہوا ہے، اس نے کیا کیا کہا ہے، کتنے اس کے جناب وہ ٹک ٹاک اور دوسری چیزیں ہیں، ان سب کو سامنے رکھا جائے اور اس کے بعد علماء کرام فیصلہ کریں، کیونکہ گستاخی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے مذاہب کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، دینی شعائر کے حوالے سے جتنی تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ پرلے درجے کا گستاخ ہے۔ اب چونکہ اس کو خطرہ ہو گیا، پہلے تو نوٹ لٹا رہا تھا، جو کمائی ہو رہی تھی، جس طرح ہو رہی تھی، جس طرح کی حرکتیں تھیں، اب چونکہ خطرہ ہو گیا ہے تو اب وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں کلیئر ہو جائے۔ تو یہ لوگ جو اس کی فیور کر رہے ہیں، کیا ان کو معلوم ہے کہ گستاخ رسول کی یا ناموس رسالت کے توہین کرنے والے کی اعانت کا مطلب سپورٹ، حمایت، طرفداری کرنے سے یہ بھی کہ اسی درجے کے گناہگار ہو جائیں گے، نکاح ٹوٹ جائیں گے، تجدید ایمان ضروری ہو جائے گی۔ یہ واضح ہوگا علماء کی وہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھ کر۔ ابھی تو کسی نے کوئی وہ کہا نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ چیز سامنے آئی ہے،
پرچہ کٹا ہے اس پر کارروائی ہو۔ آپ اپنی ماں کے، اپنے باپ کے گستاخ کے لیے، اپنی بیوی بیٹی کے گستاخ کے لیے کتنے زیادہ غیرت مند ہوتے ہیں اگر آپ واقعی ہوتے ہیں۔ آپ کے کوئی پیسے مار لے تو آپ کیا کر لیتے ہیں؟ رسول کے لیے، دین کے لیے آپ نے مذاق سمجھا ہوا۔ تو جو حمایت کر رہے ہیں توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، وہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے نکاح ٹوٹ سکتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے، گستاخی رسالت، ناموس رسالت کے بارے میں گستاخی کرنا، ایمان چلا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اس معاملے میں شریعت میں باقاعدہ احکام ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جی اس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا ہے، ان کے لیے کیا یہ اتنی بات ہے کہ بس کر دیا جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا تھا جب مکہ فتح ہوا۔ وہ مکہ جہاں پر حاجی کو احرام میں جانور مارنے کی اجازت نہیں ہے، حضور نے فرمایا اس کو بھلے کعبے کے غلاف میں لپٹا ہوا ہے قتل کیا جائے گا۔ یہ قانون ہے، اور نبی کے گستاخ کو کوئی دنیا کا بادشاہ معاف نہیں کر سکتا، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کوئی کرے گستاخی، اور اسی چیف جسٹس کی عمارت سپریم کورٹ کے پیون یا گیٹ کیپر سے جا کے معافی مانگے، کیا اس کو حق ہے معاف کرنے کا؟ یہ لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ اور یہ دین کو مذاق نہیں بنایا جا سکتا، دین کے معاملے میں کیوں جن کو کرنا ہے مذاق اپنی چیزوں پہ کرے۔ وہ اپنی بیٹی بیوی جس کی مرضی نمائش کر رہا تھا، جو بھی کچھ ناچ گا رہا تھا کر رہا تھا، اس کے الفاظ اتنے سخت ہیں اور وہ خود منہ سے کہہ رہا ہے، تو اب اس پر علماء باقاعدہ حکم لگائیں گے۔ ان لوگوں کی طرفداری ان کو مجرم بنا دے گی۔ اگر یہ ایمان والے ہیں تو یہ غلط بیجا حمایت نہ کریں۔ یاد رکھیں، آپ کسی کی طرفداری کر رہے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مجرم ہے، آپ کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ بھلے سے کوئی عالم ہو، کوئی شاعر ہو، کوئی ہو، کتنے بڑا عہدیدار ہو، کوئی پارٹی کا سربراہ ہو، بھلے سے کوئی مفتی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ایک شخص مجرم ہے اور آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی طرح گستاخی یا گستاخوں کی حمایت یا طرفداری یا ہمدردی کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو رعایت دیں گے تو آپ کس کھاتے میں جائیں گے؟ ان کو سوچنا چاہیے۔ اور یہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا لوگوں کی زبان پہ ریڈ زون، یہ ہمارا ریڈ زون ہے ایمان والوں کا۔ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت، قرآن، انبیاء کرام، ہم معمولی سی بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور نبی پاک کا تو معاملہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے ملیر ہالٹ بس اسٹاپ پر، میں نے مختصراً ذکر کیا تھا، بہت شدید واقعہ ہے۔ ٹریفک کے حادثات، کراچی میں ڈمپر اور ٹینکر کے متعدد واقعات، پنجاب میں وہ جو چنگچی کہتے ہیں اس کے بہت سارے واقعات، کتنے حادثات، اور اس معاملے میں حکمرانوں کا رویہ، یہ بہت ہی خطرناک صورت بن جائے گی۔ مجھے یاد ہے برسوں پہلے ناظم آباد میں ایک بچی کا سانحہ ہوا تھا، اور اس کے بعد کراچی کے حالات کس طرح بدلے، کیا کیا آگے واقعات ہوئے۔ آپ ان چیزوں کو ہلکا نہ لیجیے، بلوچستان کی دہشت گردی ہو یا یہ ڈمپر ٹینکر کے واقعات، اگر اس پر حکمرانوں نے کوئی نوٹس نہ لیا اور حالات نہ سدھارے تو پھر یہ بہت بہت زیادہ سنگین نوعیت ہو جائے گی۔ اس پر فوراً کارروائی ہونی چاہیے۔ کل انشاءاللہ 27ویں شب کا اجتماع ہوگا، اس سے پہلے میں تمام ناظرین و سامعین سے معافی چاہتا ہوں، میری کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، میرا کوئی قول و فعل آپ کی دل آزاری کا باعث ہوا ہو،
کوئی میں نے ایسا کام کیا ہو جو شریعت و سنت کے کسی طرح خلاف ہو، میں اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہنا چاہتا ہوں، اپنے صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ مجھے میرے صحیح عقیدوں پر ثابت اور قائم رکھے۔ الحمدللہ، الحمدللہ، کوئی میرے کسی عقیدے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، میں صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم ہوں، اللہ مجھے قائم رکھے، اور حاسدوں، دشمنوں، بدخواہوں، شریروں، مخالفوں اور ان کے شر سے اللہ مجھے محفوظ رکھے۔ میں آپ سب کے لیے بھی دعا گو ہوں۔ ہم سب کوشش کریں، ہم یہ جو چند گھڑیاں رہ گئی ہیں خود کو مغفرت کا مستحق بنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، سب کے لیے دعائیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہفتے کی نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔